اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرے آج کے صرف دو موضوع ہوں گے۔ ایک کل 63A کا فیصلہ سپریم کورٹ سے جو آیا اس پہ بات کروں گا، اور نمبر دو، جب بھی کوئی غیر ملکی آتا ہے، اب اسلام آباد میں ایشیائی کانفرنس ہو رہی ہے لیڈروں کی، تو انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ابھی چائنا کے صدر آ رہا ہے، چائنا کا وزیر اعظم آ رہا ہے سی پیک 2 کا افتتاح کرنے کے لیے۔ خان صاحب کو عالمی طاقتوں نے کہا کہ فوراً اس کو سبتاز کرو، دورے کو اتنی افراتفری پھیلاؤ کہ دورہ ملتوی ہو جائے۔ تو یہ عوام کو اب سوچنا پڑے گا کہ خان صاحب کن لوگوں کے ایجنٹ ہیں، اور کل خان صاحب نے کیوں کہا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ کیوں یہ بیان ان کا لوڈ ہوا ہے کہ ایران نے زیادتی کی ہے، ایران نے ظلم کیا ہے شہریوں پہ بمباری کر کے۔ مطلب اس ایران کو اسرائیل پہ بمباری نہیں کرنی چاہیے تھی، اس پہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں آ جائیں اب کہ کل 63A کی تشریح کا فیصلہ آیا ہے۔ اس کا اب عوام کو نہیں پتہ ہے، کیونکہ یہاں پہ اکثریت جاہلوں کی ہے، اور یہی جاہل ہی ملک کی بدبختی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جاہلوں سے پی ٹی آئی کے پڑھے لکھے جاہل سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کے پروپیگنڈے سے۔ ان کا میڈیا اتنا سٹرانگ ہے، اس کو خربوں ڈالر آ رہے ہیں، اور پاکستان کے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی انہوں نے خریدا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے 63A کا پہلے مطلب تھا کہ بندہ ووٹ دیتا ہے، جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا بندہ ووٹ دیتا ہے جس بھی پارٹی سے ہو، وہ مخالف پارٹی کو ووٹ دیتا ہے، اس کا ووٹ گنتی میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو الیکشن کمشنر کو فیصلہ بھیج دیا جاتا ہے، اس کا جماعت کا سربراہ بھیجتا ہے، پھر وہ الیکشن کمشنر اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈی سیٹ کر دیتا ہے، مطلب سیٹ اس کی ختم کر دی جاتی ہے، لیکن دوبارہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، کیونکہ ایک جرم کی ایک ہی سزا ہوتی ہے، دو سزا نہیں۔ اب بندیال کے اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، یہ بندیال نے کیا فیصلہ کیا؟ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ نے، یہ سب عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہے۔ یہ جو جسٹس شاہ ہے نا، یہ سب سے بڑا غدار ہے، اور اس کے بعد یہ جو بندیال تھا، ثاقب ناصور تھا، وہ کھوسا تھا، یہ سب کے سب بکے ہوئے ایجنٹ تھے غیر ملکی طاقتوں کے۔ کیا ہوا؟ بس چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ختم۔ ان کو پوری سہولتیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، پورا پینشن لے رہے ہیں، ہر قسم کی وہ سہولتیں لے رہے ہیں۔ کرپشن دب کے کی انہوں نے۔ تو یہ آسمانی مخلوق ہے، ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے۔ ان پہ ذرا سی بات کرو نا تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے۔ لوگ لگائیں نا میرے پہ، میں ان کو نانی یاد کروا کے رکھ دوں جو میرے پہ لگائے تو انہیں عدالت۔ یہ ان بزدلوں پہ لگاتے ہیں جو ڈرتے ہیں ان سے۔ میں ڈرتا ہوں تو صرف اللہ پاک سے، بس، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں باہر تو ہو نہیں سکتی، تو پھر ڈرنا کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے میری ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، تو نوائے وقت تو نہیں رہا ہے، لیکن وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ پرنٹ میڈیا میں چل گیا تھا، بعد میں آیا الیکٹرانک میڈیا، اس میں کس لیے ناکام ہوا کہ یہ احمد میر وغیرہ، یہ دوسرے تیسرے، یہ بہت میرے سے جونیئر ہیں، صرف یہ لفافے پکڑتے رہے ہیں نا، تو وہ یہ مشہور بھی ہو گئے۔ اب الٹ دور آ گیا ہے نا، جو جتنا بے ایمان ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو مشہوری دی جاتی ہے، جو جتنا ہی عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہوگا اس کی اتنی ہی مشہوری کی جائے گی۔ تو اب عوام کو سوچنا چاہیے نا کہ دیکھیں سچ کون سا چینل دکھا رہا ہے۔
اتنی خبر ہوتی ہے تو اتنی دکھاتا ہے، اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں انوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری ساری ہے۔ انوائے وقت تو نہیں رہا، لیکن اب الحمدللہ میرا اپنا چینل ہے۔ اس کے علاوہ 92 کا ایم ڈی بھی ہوں میں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا 91 کا ایم ڈی بھی ہوں، اور پھر میرا اپنا چینل بھی ہے جس سے میں آپ کو کھل کے بتا سکتا ہوں سچ۔ اس پہ میرے پہ کوئی پابندی نہیں، کیونکہ یہ میرا اپنا چینل ہے۔ آپ سب سے صرف ایک اپیل ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور اس کو ویڈیوز کو پوری دکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ 15-20 منٹ نکال لیا کریں 24 گھنٹوں میں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو جن لوگوں کو واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، ان سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کروائیں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہاں، بندیال نے کیا کیا؟ بندیال کے آپ فراڈ دیکھے، اللہ اس کی نسلوں کو تباہ کرے، کہ اس کو بھی تباہ و برباد کرے، آمین۔ کہ اس نے اس میں خود ہی تبدیلی کر دی، کسی جج کے باپ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے آئین تبدیل کرنے کا، آئین دوبارہ سے لکھنے کا۔ اس نے دوبارہ سے آئین لکھا، آئین تبدیل کیا، اس میں تبدیلی کی، اس کی شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی۔ کیا کہ بھائی جو بھی بندہ مخالف پارٹی کو ووٹ دے گا، اس کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا، اور اس کو ڈی سیٹ بھی کر دیا جائے گا، اور 5 سال تک نائل بھی ہو جائے گا، 3 سزائیں۔ جبکہ اس کا ووٹ ہی شمار نہیں ہوا، اس کا جرم ہی نہیں ہوا، تو پھر سزا کس چیز کی؟ یہ جاہل وکیلوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نا۔ اچھا، اس میں وکیل بھی بکے ہوئے ہیں، اور بھی وکیل خریدے جا رہے ہیں، اور کون خرید رہا ہے؟ یہ اظہر من اللہ، یہ سب سے بڑا غدار ہے۔ یہ ججوں کو بھی خرید رہا ہے، اور ان کو بھی خرید رہا ہے، اور اس کو پیچھے سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور اب شاہ بھی، دونوں مل کے خرید رہے ہیں۔ یہ امریکہ کا دورہ کس لیے کر کے آئے ہیں؟ وہاں پہ ان کو نیشنلٹیاں بھی ملی ہیں، ان کو جائیدادیں بھی ملی ہیں، اور ان کو پوری سہولت کاری کی گئی ہے، اور ان کو ٹارگٹ دے کے بھیجا گیا ہے کہ یہ ٹارگٹ کر کے تم لوگوں نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے، سی پیک کو روکنا ہے، چائنا کو روکنا ہے۔ تو اب کل سلوٹ پیش کرتا ہوں میں ان 5 ججوں کو، اور قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اتنی تذلیل اس کی جا رہی ہے نا، یہ یوٹیوبروں کے تھرو۔ یہ سب بکے ہوئے ٹاؤٹ ہیں عالمی طاقتوں کے، ان کے تھرو۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان چرس پی کے سوئی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے چیف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے آرمی چیف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ISI چیف کے ساتھ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ دفع کریں نا، ختم کریں اس کو۔ کروڑوں روپیہ اس پہ پیمرا پہ لگ رہا ہے، کس چیز کا لگ رہا ہے؟ حرام کی تنخواہیں لے رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے آفسوں میں۔ ان کا کام ہے یہ اس کو روکنا۔ نہیں روک سکتے، چھوڑ دیں نوکری، چلے جائیں گھروں میں۔ یہ پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، یہ حرام کا پیسہ نہیں ہے جو کام بھی نہ کرو اور سیلریاں وصول کرتے جاؤ۔ تو انہوں نے کل آئین کو دوبارہ اس کی جو اصل شکل تھی اس پہ بحال کر دیا ہے۔ اب پہلے جیسا آئین پہلے موجود تھا ویسے ہی ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ لمبی صحت والی زندگی قاضی فائز عیسیٰ کو، اور ان کے ماتحت جو ساتھی ہیں ایماندار جج، ان کو۔ تو اب دوسرے نمبر پہ آ جائیں، دیکھیں پاکستان اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، پوری دنیا سے صدور آئے ہوئے ہیں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے، اور فوراً خان صاحب نے اعلان کر دیا اسلام آباد کا گھیراؤ کرو جی۔ چائنا کا صدر آ رہا ہے، اسلام آباد کا گھیراؤ کرو جی۔ او بھائی اللہ کے بندو، غور کرو، دماغ لڑاؤ کہ اس بندے کو عالمی طاقتوں نے بھیجا ہے ملک تباہ کرنے کے لیے۔ کوئی یوتھڑ بتائے نا مجھے، 74 سال کے قرضے 3 سالوں میں، 3.5 سالوں میں ڈبل کیسے ہو گئے تھے، اور ایک اینٹ تک نہیں لگی، وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ پیسہ ان کرپٹ ججوں کی جیبوں میں گیا نا۔ یہ بے غیرت نسل کے وہ جج ہیں جو کہ فوراً ضمانتیں لے لیتے ہیں، اس کیس پہ سٹے دے دیتے ہیں، اس کا فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔
تو اب دیکھیں انشاءاللہ عوام کو بھی شعور آنا چاہیے کہ گنڈا پور بار بار آ کے ہمارے پنجاب پہ حملہ آور ہو رہا ہے. اب پنجابیوں کو بھی غیرت کرنی چاہیے اور اٹک پل کے اس طرف ہی ان کو دھکیل دینا چاہیے، اور چرسیوں اور پوڈریوں کو. ان کا کام ہی یہی ہے، وہاں سے چرس اس میں لاتے ہیں، کوکین لاتے ہیں، پاؤڈر لاتے ہیں، یہاں پہ آنے جانے کا خرچہ ان کا نکل جاتا ہے، یہاں پہ بیچ کے چلے جاتے ہیں. تو پنجاب میں تو چرس کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں ہے، اور پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے انڈیا کے ساتھ اصل دشمنوں کے ساتھ 4 جنگیں لڑی ہیں. ایک بھی پنجابی یہاں سے فرار ہو کے پی کے میں نہیں گیا ہے. اور پھر آپ لوگ کیا لینے آتے ہو یہاں پہ؟ آؤ ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، اپنے روزگار کے لیے آؤ. دنگا فساد کرنے کے لیے آؤ گے نا، تو ابھی آپ لوگوں نے پنجابیوں کی مہمان نوازی دیکھی ہے، پنجابیوں کا کلچر دیکھا ہے، پنجابیوں کا شعور دیکھا ہے، ابھی ان کی دشمنی تم لوگوں نے نہیں دیکھی ہے. جب پنجابی دشمنی پہ آ جاتا ہے نا تو یہ نسلوں تک دشمنی لے کے جاتا ہے. پھر نہیں یقین، وہ حقیقت پہ مبنی ہے. مولا جٹ، ویشی گجر، یہ دیکھ لو فلم میں، اس میں حقیقت بتایا گیا ہے پنجاب کا کلچر. ٹھیک ہے، سب پٹھان بھی ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن یہ جو دہشت گردی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں نا، ان کو روکنا پڑے گا، اور سختی کے ساتھ روکنا پڑے گا، تب جا کے تو یہ باز آئیں گے. یہ نرمی کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں نا، وہ پٹھان نہیں ہوتے ہیں، وہ افغانی ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں. یہ خود بھی گنڈا پور بھی سب سے بڑا دہشت گرد اور چرس افیم کوکین کا سمگلر ہے. یہ کوئی نیک بندہ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی عوام کو اب چاہیے کہ دیکھیں، آج 4 تاریخ ہے، آج کا اس نے اعلان کیا ہوا ہے، آج ہی اسلام آباد میں کانفرنس بھی ہو رہی ہے. بس اللہ ہی رحم کرے. لیکن اس مرتبہ ان کا ٹکراؤ ہوگا پاک فوج کے ساتھ اور پنجاب پولیس کے ساتھ. ان کو نانی یاد آ جائے گی. آئے ایک مرتبہ سنڈا پور، وہ گندا پور جو ہے نا، گندا پور آئے اب، گندی زبان والا، گندی نسل والا گندا پور آئے اب، آ کے دکھائے نا پنجاب میں داخل تو ہونا. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.